تو جو شخص علم سے، جو کہ روشنی ہے، جو کہ نور ہے، جو کہ ہدایت ہے، جہل کی طرف جاتا ہے، جو کہ جہالت ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، گمراہی ہے، اس کی طرف اگر لوٹ جائے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوٹ جاتا ہے، یعنی الٹے پیروں جیسے کہتے ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی بھی صورتحال ہوتی تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ نقصان، اور جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ تو کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے۔ تو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں کس سے رجوع کرنا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی آستانہ، کوئی بابا، کوئی بابی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مدد نہیں کر کوئی سکتا۔ سب سے اوپر کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تمہارے شریک فائدہ دینے نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے، اسی لیے تم الٹے پیر شرک اور کفر کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے کر اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کر چکا ہے۔ پھر ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو کسی جنگل یا صحرا میں جنات نے راستہ بھٹکا دیا اور اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو کہ وہ کدھر جائے۔ وہ حیران و پریشان پھر رہا ہوگا اور اس کے دوست اور ساتھی اس کو بلا رہے ہوں گے کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، ادھر سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوٹ جائے گا۔ اس کا سبب یہ کہ انسان ابتدا میں ہی جاہل تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں دیں، صلاحیتیں دیں، تو اس نے علم اور ہدایت حاصل کی۔ تو یہی بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی ہمیں سمجھائی ہے نا کہ اگر تم راستے سے بھٹک جاؤ گے کہ تم تو ایسے ہو جیسے صحرا میں کوئی جنات یا کوئی ایسی جس کی کوئی عقل ہی مفقود ہو چکی اور وہ بھٹک رہا ہو۔ اللہ نہ کرے نا ایسا کوئی وقت آئے نا۔ تو جو شخص علم سے، جو کہ روشنی ہے، جو کہ نور ہے، جو کہ ہدایت ہے، جہل کی طرف جاتا ہے، جو کہ جہالت ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، گمراہی ہے، اس کی طرف اگر لوٹ جائے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوٹ جاتا ہے، یعنی الٹے پیروں جیسے کہتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہیے بھائی ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس میں 3-4 باتیں کہیں۔ نمبر 1 کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمیشن میں دے دینا، ٹوٹل سبمیشن، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ جو بھی ہم کریں نا، نیت کی خالص ہونے کے ساتھ ان کی فرمانبرداری بھی کریں اور عبادت بھی کریں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ سے اس طرح مناجات کی جائے کہ گویا کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ نصیب کرے۔ یہ اس کو احسان سے تعبیر کیا گیا حدیث کے اندر نا، کہ جیسے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ مقتدرات نہیں ہے کہ تم یہ امیجن کر سکتے ہو تو تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ اتنی زیادہ غلطیاں اور گمراہی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو
جو ہے وہ پردہ بھی ڈال دیں اور اللہ اپنے حصار میں بھی ہمیں لے لیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا اپنے نفس کو نا تم پاکیزہ کر لو، بس پیور، اور بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ۔ کوئی غلط سائٹس پہ نہیں جانا، کوئی غلط لوگوں کے جو ہے وہ فرینڈز ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرنی، کسی کوئی غلط چیز میں نہیں جانا، کوئی غلط چیٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا یہ کہ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر خوف خدا، ہر قسم کے کاموں گناہوں سے فرائض اس کی پابندی کی جائے، اور چھٹا یہ کہ سنتیں جو ہیں اس کو نفس کو اس کا عادی بنایا جائے۔ تو یہی بات اس کی گئی ہے۔ آپ کی اجازت سے حدیث پڑھ لیتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کی یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص راستے سے بھٹک گیا ہو اور اسے کوئی شخص پکارے کہ اس طرف آؤ، اور اس کے بھی خیر خواہ ہوں جو اس کو بلائیں کہ اس راستے پر آؤ، تو اگر وہ پہلے بلانے والے کی پکار پر چلا جائے گا تو وہ اس کو تباہی کے گڑھے میں گرا دے گا، لیکن اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے والے کے پاس چلا جائے گا تو راستے کی ہدایت پا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صحرا یا جنگل جیسی مثال دی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ وہاں پر جیسے جنات ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وہ بھٹک رہا ہو۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا راستہ منتخب کرنا ہے نا۔ بار بار جو آیات آ رہی ہیں اس میں ہمیں نا یہ ہماری آنکھیں کھول دی جا رہی ہیں کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، اور اپنے راستے کو نا دیکھ لو کہ ہدایت سلیکٹ کرنی ہے یا گمراہی سلیکٹ کرنی ہے۔ Now to sum up، عملی نکتہ خلاصہ، 3 باتوں کا حکم: اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، فرما برداری کی جائے کامل طریقے سے، نمبر 2 نماز پڑھی جائے، نمبر 3 ظاہر و باطن ہر حال میں تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، نمبر 4 قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے، اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا اور تم کو تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی، اور آخری یہ دوبارہ ری انفورسمنٹ ہے کہ عقل اور حکمت کا تقاضا یہ کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اللہ شراکت کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله